حمیداللہ ہاشمی، انہوں نے ایم.اے اردو، ایم.اے اسلامیات، ایم.اے ہسٹری اور ایم.اے پنجابی کے ساتھ ساتھ اردو میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ آپ پاکستان ایمبیسی کالج بیجنگ چین میں 9 سال پرنسپل رہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ایمبیسی کالج جدہ سعودی عرب میں 2 سال وائس پرنسپل رہے۔ عزیز بھٹی شہید آرمی کالج مردان میں 4 سال بطور پرنسپل کی ذمہ داری ادا کی۔ اس کے بعد انٹرنیشنل سکول بروٹھا اٹک میں 2 سال پرنسپل رہے۔ سر سید کالج واہ کینٹ میں بھی 2 سال پرنسپل کے عہدے پر فائز رہے اور چکوال گراملو سکول و کالج میں 10 سال پرنسپل کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ گورنمنٹ کالج فیصل آباد، ساہیوال اور اٹک میں بھی اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر فائز رہے۔ آپ 75 کتابوں کے مصنف ہیں اور ان میں سے 10 کتابوں کو سرکاری ایوارڈ سے نوازا گیا، جن میں سے آپ کی سب سے معروف کتاب سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، جسے سن 2000 میں صدارتی ایوارڈ کا حقدار قرار دیا گیا۔ آپ کی معروف تحقیقی کتب میں پنجابی زبان و ادب، کلام خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، کلام بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، کافیاں بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ایسی تصانیف ہیں جنہیں سرکاری ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ریڈیو اور ٹی وی پر بھی ادبی پروگرامات میں جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ برطانیہ، بھارت اور جرمنی کی مختلف یونیورسٹیوں میں آپ کے لیکچرز ہو چکے ہیں۔ اب میں پروفیسر ڈاکٹر حمیداللہ ہاشمی سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آپ حاضرین سے مخاطب ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ معزز سامعین کرام، عزیز طالب علموں، خواتین و حضرات، مجھے یہ خوشی حاصل ہوئی ہے کہ کاشف صاحب نے، مجید صاحب نے، بشیر صاحب نے مجھے موقع دیا کہ ایک عظیم درسگاہ میں آ کر میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ حالانکہ جو باتیں میں نے کہنی تھی وہ میرے ضیاء صاحب اور کاشف صاحب بہت کہہ چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس ادارے کے ساتھ میری ایک مشترک یا میرا ایک اشتراک ہے۔ سن 2006 میں یہاں آیا تھا، قاہرہ صاحب بھی تھے میرے ساتھ اس وقت۔ تو کل جب کاشف صاحب نے کہا میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں ان کا کہنا نہیں مانتا، یہ کہنا نہیں انکار کر سکتا تھا، میں نے کہا جب میں پہلی دفعہ آیا تھا تو میں بھاگ کر آیا تھا۔ اب ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میرا جو ہے نا وہ ٹانگ ساتھ نہیں دے گی اور گراؤنڈ میں چلتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا، لیکن انہوں نے اصرار کیا اور میں آ گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں جب بچے پریڈ کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے سٹک چھوڑ دی تھی، میرا آدھا علاج تو آپ نے کر دیا۔ میں کوشش کروں گا کہ باقی بھی، کیونکہ وہ بچوں کا جذبہ دیکھ کر، بچوں کا جس انداز سے انہوں نے وہ پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں تعلیمی ادارے میں اس ادارے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک لاجواب، لاسانی اور منفرد ادارہ ہے۔ اگر ایک لفظ میں لے سکیں، اتنے اچھے نتائج، اتنے اچھے ریزلٹس آپ اسلام آباد میں، لاہور میں زیادہ فیسیں دے کر بھی حاصل نہیں کر سکتے جتنے یہ کم قیمت پر، کم فیسوں پر آپ کو مہیا کر رہے ہیں۔ اور چونکہ انہوں نے ایک بات کی طرف اشارہ بھی کیا کہ ہم اقبال کو بھی ساتھ ملاتے ہیں، تو مجھے یاد آیا کہ ہمارے آج کل کے بھی حالات علامہ اقبال کے روشنی میں سامنے آ جاتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ان کے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ سنے غافل صدا میری یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں۔
تو میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال کی شاعری آج بھی زندہ ہے. مجھے جب وہ بچوں کی پریڈ دیکھتے ہوئے اتفاق ہوا، جیسا میرے دوست نے بتایا، میں عزیز بھٹی شہید آرمی کالج مردان میں 4-5 سال پرنسپل کے عہدے پر رہا، اور اس سال ایک بچی نے بورڈ میں ٹاپ کیا، فیڈرل بورڈ میں، کیونکہ عزیز بھٹی کی فیلیشن فیڈرل بورڈ سے تھی. تو بورڈ کی ٹیم جب آئی تو انہوں نے بچی کا انٹرویو کیا اور پہلا سوال کیا، تمہاری پسندیدہ شخصیت کون سی ہے؟ آپ حیران ہوں گے، اس بچی نے کہا عزیز بھٹی. میں سمجھتا ہوں ایک شہید کے لیے اس سے بڑا کریڈٹ کیا ہو سکتا ہے. ایک بچی آج بھی، بس اس بچی کی خوبی رہی ہے کہ وہ MBBS میں بھی اس نے ٹاپ کیا، آج کل اسلام آباد پیمز میں وہ ڈاکٹر ہے. تو اس نے عزیز بھٹی بھی کا تعلق بھی گجرات سے بن جاتا ہے. تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں جب بچے ایک